اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول، میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث۔ ناظرین، یہ سیگمنٹ ہے انبیاء کے بول، جس میں ہم آپ کو انبیاء کرام کے واقعات سناتے ہیں اور قرآنی واقعات سناتے ہیں، جس میں سے آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ یعنی کل ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا، جن کو اللہ نے 100 برس تک ان کو مردہ رکھ کر پھر ان کو زندہ کیا۔ آج کا جو واقعہ ہے بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ یہاں ایک نہیں بلکہ 70,000 مردہ زندہ ہونے کا واقعہ۔ 70,000 مردہ زندہ ہو گئے کیسے؟ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے، جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ اب دوبارہ واقعے پر آتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس طرح کی آواز بلند کی، اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ جی ہاں، 70,000۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکتے تھے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم میں ان کا دل بھر آیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا، اپنائیت تھی، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پہ وحی اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے ہی تھے کہ 70,000 لاشیں یکدم کھڑی ہو گئیں، اور ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں
کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انتا. پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے. لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی. اور یہ لوگ کپڑا بھی پہنتے تو وہ کفن کی صورت ہو جاتا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسے ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا. ناظرین، یہ آج کا واقعہ آپ نے سنا. پہلی رمضان سے 27 رمضان تک آپ روز اس سیگمنٹ کو دیکھیے، سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھیے جو پچھلے سیگمنٹس ہوئے ہیں. پہلی رمضان سے 27 رمضان تک کے جتنے بھی واقعات ہم نے پڑھے ہیں، ان واقعات میں سے 27 رمضان کو آپ سے کوئی ایک سوال کر لیا جائے گا اور جو اس کا صحیح جواب دے گا اس کو دی جائے گا سکون کی جانب سے ایک خوبصورت LED کا تحفہ. سکون جن کا کہنا ہے کہ ہم زندگیاں بدلتے ہیں. سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن. مائیگرین ہو یا جوڑوں کا درد ہو، سکون کے پروڈکٹ، آئل، میڈیسنز ہماری زندگی میں سکون لے کر آتے ہیں. ناظرین، آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے رمضان میں بول.